وَفَتَرَ الْوَحِی، اور وحی سست پڑ گئی، یعنی پہلی وحی کے بعد کچھ ایام کے لیے وحی کا سلسلہ عارضی طور پر منقطع ہو گیا۔ اب یہ فترت وحی کا زمانہ کتنا تھا؟ اس میں بعض روایتوں میں یہ ہے کہ یہ فترت وحی کا زمانہ 3 سال کا تھا، اور بعض روایتوں میں 2.5 سال کا، اور بعض روایتوں میں 40 دن کا، اور بعض میں 15، اور بعض میں 3 دن کا، اور بعض میں 12 دن، اور بعض میں 1 مہینہ۔ یہ فترت وحی کے تعلق سے چند اقوال ہیں۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ فترت وحی کا زمانہ 3 سال کا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ ان اقوال کے اختلاف کے اعتبار سے جب 40 دن یا 3 سال کا زمانہ گزر گیا اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام وحی کے رک جانے کی وجہ سے پریشان رہتے تھے، تو ایک دن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک دن راستے میں چل رہا تھا کہ میں نے آسمان سے ایک آواز سنی۔ اب میں نے اپنی نگاہ جب آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا وہ آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے۔ یہ دیکھنا تھا کہ میں نے اس فرشتے کو دیکھا اور میں خوف زدہ ہو گیا، اور پھر میں نے کہا زملونی زملونی، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ گویا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق کے بعد یہ جو وحی نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق کے بعد جو وحی نازل ہوئی وہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر کی ہے۔ اب آپ ذرا اس پوری عبارت کا ذرا ترجمہ کیجئے، اور میں دوران ترجمہ چند اور ضروری باتیں آپ کو بتاتا ہوں۔ فانطلقت به خدیجہ حتی اتت به ورقۃ ابن نوفل ابن اسد بن عبد العزیٰ۔ اب ورقہ سے بدل ہے ابن عم خدیجہ، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی۔ وکان امرأً تنصر فی الجاہلیہ، اور یہ زمانے جاہلیت میں نصرانی بن گئے تھے۔ اسلام سے پہلے کے زمانے کو زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے، غلبہ جہالت کی وجہ سے۔ وکان یکتب الکتاب العبرانیہ، الکتاب یہ الکتابت کے معنی میں ہے، اور آپ عربی میں عبرانی زبان میں لکھتے تھے۔ فیکتب من الانجیل بالعبرانیہ، تو انجیل کو عبرانی زبان میں لکھ لیتے،
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انجیل عبرانی زبان میں تھی، ذرا ترجمے پر غور کیجیے۔ فَيَكْتُبُوا مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ، انجیل سے عبرانی میں لکھتے تھے، یعنی انجیل کے کلمات جو سریانی زبان میں تھے ان کو عبرانی زبان میں منتقل کر لیتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ عربی بھی جانتے تھے اور عبرانی بھی جانتے تھے، اور سریانی اتنی اچھی جانتے تھے کہ سریانی کا ترجمہ عبرانی زبان میں یہ کر لیا کرتے تھے، ہے نا۔ اب یہ اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ انجیل کے بہت بڑے عالم تھے کہ اس کا ترجمہ دوسری زبان میں بھی کر لیتے تھے، ایک دو کلمے کا نہیں، ما شاء اللہ یکتبا، جتنا لکھنا چاہتے اللہ جتنا چاہتا اتنا لکھتے، یعنی جتنا لکھنا چاہتے یہ لکھ لیتے تھے۔ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ، اور یہ بہت زیادہ بوڑھے تھے، نابینا ہو چکے تھے۔ فقالت له خدیجہ یا ابن عم اسمع من اخیک، تو آپ سے خدیجۃ الکبریٰ نے کہا، اے میرے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے کی بات سنیے، بھتیجے کے رشتے کی توضیح میں کر چکا ہوں۔ تو آپ سے ورقہ نے کہا، یا ابن اخی ماذا ترى، کیا آپ کو نظر آتا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے آپ کو وہ خبر دی جو آپ نے دیکھا تھا۔ تو آپ ورقہ نے کہا کہ یہ وہ فرشتہ ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا، یا لیتنی فیہا جزعا، کاش میں نوجوان ہوتا، کاش میں اس وقت میں زندہ ہوتا جب کہ آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اوا مخرجیہم، کہ وہ مجھے نکالیں گے؟ تو کہا کہ ہاں۔ لم یاتی رجل قط بمثل ما جئت به الا عودیہ، جو انسان بھی اس کے مثل احکام لے کر کے آیا جو آپ لے کر کے آئے، مگر اس سے دشمنی کی جاتی ہے، کی گئی۔ وَإِن يُدْرِكْنِي قَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤْزَرًا، اور اگر میں آپ کی نبوت کے تشہیر کے دنوں کو پا لیتا تو انصر کا نصرہ معذرہ، میں آپ کی کلم کلا مدد کرتا۔ ثم لم ينشب ورقۃ ان توفی، پھر زیادہ زمانہ نہیں گزرا کہ حضرت ورقہ بن نوفل کا وصال ہو گیا، وفتر الوحی، اور وہی اس کی رفتار سست ہو گئی۔ اگلا ذرا آپ دیکھیے گا، وقال ابن شہاب، جانتے ہو آپ یہ محمد ابن مسلم، یہ امام زہری ہیں جن کو ابن شہاب بھی کہا جاتا ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا۔ قال واخبرنی ابو سلمہ بن عبد الرحمن، یہ ابو سلمہ ان کا نام عبداللہ ہے، یہ عبد الرحمن ابن عوف جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان عبد الرحمن ابن عوف کے بیٹے ہیں عبداللہ، مدنی ہیں، مشہور تابعی ہیں، فقہائے سبعہ میں سے ہیں، بہت سارے صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان نے انہوں نے روایت کی ہے، اور ان سے امام شعبی وغیرہ نے روایت کی ہے۔ ان کا نام ذہن نشین رکھنا، عبداللہ، ایک روایت کے مطابق۔ ان کے راوی ہیں اب حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری، یہ جابر ابن عبداللہ انصاری یہ مشہور مدنی صحابی ہیں، ان سے 1540 یا 1524 حدیثیں مروی ہیں۔ جابر ابن عبداللہ کا شمار ان 6 صحابہ میں ہوتا ہے جنہوں نے کثرت کے ساتھ روایتیں کی ہیں۔ جابر ابن عبداللہ
ان کے والد عبداللہ بھی صحابی ہیں، یہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، حضرت عبداللہ۔ اور جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے لمبی عمر پائی، 94 سال کی عمر میں سن 63 ہجری میں ان کا وصال ہوا، اور ان کی نماز جنازہ اس وقت کے مدینہ طیبہ کے گورنر ابان ابن عثمان نے پڑھائی، اور یہ مدینہ طیبہ میں انتقال کرنے والے صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان میں آخری صحابی ہیں، جابر ابن عبداللہ انصاری۔ جابر ابن عبداللہ، صحابہ میں جابر ابن عبداللہ یہ 3 اور ہیں، یعنی جابر ابن عبداللہ نام کے 4 صحابہ ہیں، اور خالی جابر کے 24 صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان ہیں۔ یہ ذہن نشین رکھیے گا۔ جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اور یہ فترت وحی کی حدیث بیان کر رہے تھے، انہوں نے اپنی حدیث میں کہا کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ میں چل رہا تھا کہ میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، فرفعت بصری فاذا الملک الذی جانب حرا، کہ وہ فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا وہ آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ فرغبت من فرجعت فقلت زملونی زملونی، تو اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر، فحمی الوحی، تو اس کے بعد تو وحی پے در پہ آنے لگی۔ اب ذرا آپ تشریح حدیث کے بعد 2-3 باتیں میں آپ کو سند کے تعلق سے بتا دوں۔ اس میں کیا کہا، قال ابن شہاب، تو یا تو یہ سند سابقی کے ساتھ ہے، یعنی حدثنا یحییٰ ابن بکیر قال اخبرنا لیث عن عقیل عن ابن شہاب، تو یہ اس کا تعلق اگر پہلی سند سے ہے تو گویا کہ اس کی روایت کرنے والے بھی یحییٰ ابن بکیر ہیں، تو اگر یہ سند سابق سے یہ متعلق ہے تو پھر تو اس کا اتصال بالکل ظاہر ہے۔ اور اگر امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کے راوی چھوڑ دیے ہیں اور براہ راست حضرت محمد ابن مسلم کا قول نقل فرمایا ہے، یعنی امام ابن شہاب زہری کا، تو یہ تعلیق کہلاتی ہے، یعنی اول سند سے چند راویوں کو چھوڑ کر حدیث بیان کرنا، یہ تعلیق کہلاتی ہے، تو یہ تعلیق ہو جائے گی۔ اور تعلیق جب امام بخاری فرماتے ہیں تو وہی فرماتے ہیں کہ جہاں پر کہ اس کا ذکر دوسری سند کے ساتھ کہیں پر یہ اتصالاً کر دیں، تو امام بخاری کی تعلیقات جو صیغہ جزم کے ساتھ ہوں وہ اتصال ہی کے حکم میں ہیں۔ اچھا، آپ آگے دیکھیے، تابعہ عبداللہ ابن یوسف و ابو صالح